بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامت و جماعت کے مسائل۔ نماز باجماعت کی اہمیت حدیث رسول کے اندر کیا بیان کی گئی ہے؟ چنانچہ اسلام ایک اجتماعی مذہب ہے۔ اسلام یہ ایک اجتماعی مذہب ہے، اس لیے اس کی اللہ تعالیٰ نے بہت سی عبادات اجتماعی طور پر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور بہت سی عبادات کو اجتماعی طور پر ادا بھی کی جاتی ہے۔ انہی میں سے جہاں بہت ساری عبادات اجتماعی طور پر ادا کی جاتی ہے، ان میں سے ایک ہے جماعت کی نماز۔ چنانچہ نماز باجماعت بھی انہی میں سے ہے جو امت کے مردوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سنت مؤکدہ یعنی واجب کے قریب ہے۔ احادیث شریفہ میں، احادیث رسول میں، کتب احادیث میں باجماعت کی نماز کی تاکید اور فضیلتیں بے شمار طریقے سے وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں چند احادیث آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں اور اس کے حوالے دے دیتا ہوں۔ چنانچہ اکیلا اور بازار میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنے میں 25 گنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے کہ کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے صرف نماز پڑھنے کی غرض سے جب مسجد جاتا ہے تو اس کے ہر قدم پر نیکی کا ایک درجہ بڑھتا ہوا چلے جاتا ہے۔ اس لیے احادیث کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ انسان اپنے گھر سے باوضو ہو کر کے جائے، گھر سے وضو کر کے انسان کو جانا چاہیے، تو اس کے ہر قدم پر ایک نیکی اور ایک درجہ بڑھتا ہوا اس کا چلا جاتا ہے، اور ایک برائی اس سے معاف کی جاتی ہے۔ پھر جب وہ نماز کے لیے فارغ ہو جاتا ہے، نماز پڑھ کر کے فارغ ہو جاتا ہے، اور جب تک مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، جس جگہ اس نے نماز پڑھی ہے اس جگہ پر بیٹھا ہوا رہتا ہے، اور جس جگہ اس نے نماز پڑھی ہے کوئی حرکت نہیں کی، نماز پڑھنے کے بعد اپنے مقام پر بیٹھا رہتا ہے، تو فرشتے اس بندے کے لیے، اس مصلی کے لیے، اس نمازی کے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور جب تک وہ نماز کے انتظار میں بیٹھے گا، نماز ہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے وضو کر کے آیا، ابھی نماز کے وقت میں قدر فاصلہ ہے جماعت کی نماز میں، اور وہ شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، تو جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہے گویا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے، پہلی جلد صفحہ 89 89، الترغیب و ترہیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ بخاری شریف میں ہے کہ باجماعت نماز اکیلے نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ یہ روایت بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 89 89 پر اس کو نقل کیا ہے۔ تیسری چیز کہ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے فرض نماز کی باجماعت ادائیگی کے لیے گیا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ روایت الترغیب و ترہیب پہلی جلد صفحہ 159 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ جو شخص 40 دن برابر اس طرح باجماعت نماز ادا کرے کہ کسی بھی نماز کی تکبیر اولیٰ امام کے ساتھ اس کی چھٹی نہ ہو، فوت نہ ہوئی ہو، چھٹی نہ ہوئی ہو، تو اس کے لیے جہنم اور نفاق سے برات کے 2 پروانے لکھ دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کے لیے۔ چنانچہ یہ روایت ترغیب و ترہیب کی پہلی جلد صفحہ 16 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ چھٹی چیز یہ کہ جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا کہ اس نے آدھی رات عبادت میں گزاری، اور جس شخص نے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھی تو گویا کہ وہ پوری رات عبادت میں مشغول رہا۔ یہ روایت بھی الترغیب و ترہیب کی پہلی جلد صفحہ
63 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ کتاب المسائل اس کی پہلی جلد صفحہ 403 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم ان فضائل کو سن کر کے گھروں میں نماز پڑھنے کے بجائے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا خوب اہتمام کرے، جیسا کہ احادیث رسول کے اندر بے شمار اس سلسلے میں فضائل وارد کیے گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جو ہے باجماعت مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔